آخری زمانے میں یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث مبارکہ ایک عظیم الشان حقیقت کی حامل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اس زمین پر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور شام کے سوا کوئی جگہ محفوظ نہ ہوگی، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس حدیث کو صرف ظاہری مفہوم میں لیں، کیونکہ بظاہر تو آج ان علاقوں میں وہ امن دکھائی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام شریف کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہاں امان ہوگی، تو اس کی وجہ یہ ہے شام شریف کی حقیقی نمائندگی اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم فرما رہے تھے کہ آپ کو ان ہستیوں کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے جن کا پورا وجود شام شریف کی روحانیت سے جڑا ہوا ہے۔ شام شریف کے یہ اولیاء اللہ، جن میں شیخ عبد الفائز الدغستانی، مولانا شیخ محمد ناظم حقانی اور مولانا شیخ ہشام قبانی شامل ہیں، اسی نورانی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شام شریف ہی یوم محشر کا مقام ہے۔ اللہ کے ہاں وقت کی کوئی قید نہیں۔ یوم محشر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عرش رحمان جلوہ گر ہے، بس عام نظر اسے دیکھ نہیں پاتی۔ وہ عرش، وہ اقتدار اور وہ قوت وہیں موجود ہے، مگر اس کے مشاہدے کے لیے قلب کی بصیرت درکار ہے۔ جب وہ مقررہ دن آئے گا تو یہ ظاہری آنکھیں بھی اس کا مشاہدہ کر لیں گی، لیکن اللہ عز و جل نے اس اقتدار روحانی کو قائم کر دیا ہے، اور یہ صاحب قوت اولیاء اللہ اسی عرش کے سائے تلے مقیم ہیں اور وہیں سے فیض پاتے ہیں۔ یہ صرف وہ لوگ نہیں جو شام میں بیٹھ کر سیدنا مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ نفوس کی تربیت ان اولیاء اللہ کے زیر اثر ہوگی جو انہیں اہل شام کی روحانیت میں ڈھال دیں گے۔ وہ اولیاء شام ان کے وجود کو ولایت کے نور سے آراستہ کریں گے اور ان کی روح کو کامل بنائیں گے، تاکہ آپ کی روح اور آپ کا وجود حقیقت مدینہ بن جائے۔ will perfect their physicality and begin to enter into their heart and perfect their being, that in your being and your soul should be from Medina to Munawwara. چونکہ اب دنیا بھر میں آفات کا ظہور ہو رہا ہے، لہٰذا اس حدیث کی اصل حقیقت روحانی ہے۔ Sham Sharif already fell down. Now wait to see what's coming in those other areas. شام شریف کے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اولیاء شام سے وابستہ ہو جائیں۔ ان کا فیض اور ان کی تعلیمات آپ کو نوازیں گی اور آپ کو یوم محشر کی حقیقت کے لیے تیار کریں گی، کیونکہ وہ خود اسی عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ آپ کو حقیقت محمدیہ سکھائیں گے جس سے آج کل اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ مدینہ منورہ کی اصل حقیقت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور تجلیات ہیں۔ تبلیغی ویڈیوز تو عام ہیں، مگر جس دعوت کی اولیاء اللہ بات کرتے ہیں وہ حقیقت محمدیہ، نور الانوار اور وسیلۃ الاسرار ہے، یعنی یہ معرفت کہ کائنات کی ہر روشنی اور ہر حقیقت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، إِنَّهُ ذِكْرٌ وَقُرْآنٍ مُبِينٌ۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعری نہیں کرتے، وہ تو سراپا ذکر الہی ہیں، اور قرآن مجید نے واضح بیان فرمایا کہ وہ ذکر کون ہے۔ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ محفوظ رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اولیاء اللہ سے جڑ کر تربیت پاتے ہیں اور وہ آپ کو کامل بنا دیتے ہیں تو آپ کی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان لیتی ہے۔ اب روح اس حقیقت محمدیہ کے عشق میں سرشار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان روحانی سے فیض یاب ہوتی ہے۔
اسے پھر کسی دوسری گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، کیونکہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہر بات بے ذائقہ محسوس ہوتی ہے۔ اسی مقام پر انسان حقیقت میں مدنی بنتا ہے۔ یہ محض ماتھے پر سجدوں کے نشان سجانے سے نہیں ہوتا۔ انسان ماتھے پر کتنے ہی نشان کیوں نہ سب کر لے، اس سے کوئی مدنی نہیں بن جاتا، اور نہ ہی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جگہ پاتا ہے۔ شام شریف کے اولیاء کے چہروں پر ریاکاری کے ظاہری نشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ چاند کی طرح روشن اور منور ہوتے ہیں۔ وہ قمرون چاند کی مانند ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان پر غالب آ چکا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کو کعبہ بنا دیتے ہیں۔ آپ کا دل نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا مسکن بن جاتا ہے، اور آپ کی روح خانہ کعبہ کی حقیقت میں قیام پذیر ہوتی ہے۔ تب انسان پر یہ راز کھلتا ہے کہ اے شیخ، آپ ہی میرے لیے کعبہ اور قبلہ ہے۔ کعبہ پوجنے کے لیے نہیں، بلکہ سمت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ لوگ کعبے کے پتھروں کی تعظیم کرتے ہیں، مگر کعبہ بذات خود عبادت کے لیے نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ یہ صرف ایک سمت ہے۔ جبکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ قلوب اور یہ مومن کے دل ہی میری اصل مسجد ہے۔ ان اولیاء اللہ کی ارواح کعبہ کی حقیقت کے اندر ہے۔ وہ جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ وہی روحانی لباس لے کر جاتے ہیں۔ وہی اصل میں اہل شام، اہل مدینہ اور اہل مکہ ہے۔ وہ جہاں بھی ہوں وہاں سلامتی ہے۔ And what he wanted is that the only safety from what's coming upon this earth is to be with these awliya Allah, whom they are Ahl Hijaz, they are the people of Medina, and they are from Sham al-Sharif. Their entire ruhaniyat is that reality. If you are with them, you should be safe from the fitna what's coming upon this earth.